اپنا باجوڑ کے اس بڑے جلسہ میں ہم اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہمیں روزگار چاہیے، ہمیں تعلیم چاہیے، ہمیں صحت کی سہولتیں چاہیے، ہمیں اسپتال چاہیے۔ آپ مجھے بتائیے تمام پورے قبائلی علاقوں میں کوئی یونیورسٹی ہے؟ ایک کیمپس یونیورسٹی کا بنا کر آپ قبائلی عوام کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ آپ بتائیے کہ جب آپ نے نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا اس میں آپ نے یہ بات طے کی تھی کہ ہم کارروائیاں بھی کریں گے، اور اس وقت آپ نے حالات کے دباؤ میں فوجی عدالت تک بنا لی تھی، پھانسیاں تک دے دی تھی۔ یہ سارے جو کائنیٹک ایکشن تھے وہ سارے کے سارے آپ نے لے لیے، جو نان کائنیٹک ایکشن تھے جس میں تعلیم اور یہ ساری ایجنسیاں کام کر رہی تھی، تو ہمارے ادارے کیا کر رہے تھے؟ ہم انہیں ڈرون حملوں کی اجازت بھی دے رہے تھے اور ساتھ ساتھ امریکہ کے قہر پر ساری کارروائی کر رہے تھے۔ 1 لاکھ کے قریب لوگ شہید ہوئے، جس میں کتنے فوجی افسران اور سپاہی بھی شہداء شامل ہیں، عوام شامل ہیں۔ پھر آپ نے ایک آپریشن کیا، پھر دوسرا آپریشن کیا، پھر تیسرا آپریشن کیا، آئی 30 لوگوں کو بنایا، حاصل تو کچھ بھی نہیں ہوا، بلندی پھیلتی چلی گئی۔ اور آج بھی آپ کہتے ہیں کہ دہشت گرد یہاں سے وہاں چلے گئے ہیں، وہاں سے یہاں آ جاتے ہیں، وہاں سے یہاں۔ دہشت گرد کیسے آ جاتے ہیں؟ اسلحہ کیسے آ جاتا ہے؟ بارڈر پہ آپ موجود ہوتے ہیں، پھر یہ سب کچھ کیسے ہو جاتا ہے؟ اس کا جواب بھی آپ سے قوم مانگتی ہے، آپ کو یہ جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے ہمیں مزید کسی اندھی جنگ میں مبتلا نہ کیا جائے، اندھی لڑائی میں نہ پھینکا جائے، بلکہ مسئلے کو حل کیا جائے۔ افغانستان سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ افغانستان میں اگر کچھ لوگ پاکستان سے نفرت کرتے ہیں، افغانستان کے کچھ لوگ پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا افغانستان برا ہو جائے گا۔ 40-45 سال ہم نے ان کے ساتھ قوت کا مظاہرہ کیا ہے، وہ وہاں سے بن کر یہاں پر رہے، ہم نے اپنے دلوں کو کھولا ہے، ان کو اپنے پاس رکھا ہے، اور ہم ان سے بھی یہ کہا کرتے ہیں کہ جب اتنا بڑا ساتھ ہے، کلمے کا تعلق ہے، تو چھوٹی باتوں کے اوپر چند لوگوں کے پارٹی کے لیے ہم بجلی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم بجلی کی قیمتوں کو کم کرنا چاہتے ہیں، ہم بنیادی اشیاء کھانے پینے کی چیزوں کو کم کرنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ایک آزاد ملک کے طور پر بہیو کرے۔ ہم غلام کا غلام بن کر کس طرح سے جی سکتے ہیں کہ ایک طرف امریکہ کے کہنے پر فوجی آپریشن کیا جائے اور دوسری طرف IMF کے کہنے پر ٹیکسوں کی بھرمار کر دی جائے اور مہنگائی کے بوجھ سے عوام کو دبا دیا جائے؟ یہ سلسلہ نہیں چلے گا، اور اس کے خلاف ایک مؤثر اور طاقتور آواز انشاءاللہ پاکستان کے عوام کی اور حکومت اور جماعت اسلامی کی آواز ہے۔ اس کے میرے بھائی اور دوستوں، ابھی آپ بھرپور طریقے سے امن کے نعرے لگا رہے تھے، اور یہی اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یاد ہوتا ہے۔ یہ قبائلی عوام ہے، یہ قبائلی علاقے ہیں، اور افغانستان سے پاکستان کی تقریباً 2600 کلومیٹر کی سرحد ملتی ہے۔ اس سرحد پہ ہمیں کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں رہی، سوائے اس دور کے جب روس نے حملہ کیا تھا تو یہ خطرہ تھا کہ کسی طرح سے وہ سرخ یہاں پر گھس آئے گا۔ اس وقت بھی ہمیں یاد ہے کہ بعض دوستوں اس بات کے جو ہے وہ بول کاشا بجا رہے تھے، پشاور کے چوک یادگار پہ روس کا استعمال کرنے کی تیاری کر رہے تھے کہ یہ روسی پہلے افغانستان کو تباہ کریں، وہ بھی پاکستان میں گھس جائیں۔ پھر وہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہی لوگ جو روس کا استعمال کرنے کے لیے تیار تھے، کہ جب روس پختونوں کو قتل کر رہا تھا، جب امریکہ نے پختونوں کو قتل کرنا شروع کیا تو امریکہ کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے۔ ایسے کسی بھی فرق کو، ایسے کسی بھی پارٹی کو آپ پہچان بھی لیں اور اپنی صفوں میں جگہ بھی نہ دیں، بلکہ آپ ان لوگوں کے ان کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور اپنی آواز کی آواز بنائیں، جنہوں نے ہمیشہ حق اور سچ کی بات کی ہے۔ میں اس بارڈر کا تذکرہ کر رہا تھا کہ جو 2600 کلومیٹر کا بارڈر پاکستان کا افغانستان کا بنتا ہے، جس میں سے 1400 کلومیٹر کو صرف خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقے جو اس میں شامل ہیں اس کا بارڈر ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے، اگرچہ کہ وہ عملاً پاکستان کے وزیر اعظم ہونے کا حق نہیں رکھتے ہیں، مسلط کیے گئے ہیں، لیکن پھر بھی بہرحال ہے تو اس وقت وہی نام قومی کا چل رہا ہے، کام جس کا بھی چل رہا ہو،
नाम को नहीं चल रहा है। इसलिए मैं उनसे भी पूछता हूँ और पाकिस्तान के फौजी जनरलों से आर्मी चीफ से भी पूछना चाहता हूँ, हमें बताया जाए कि जब हमसे ये कहा जाता है कि दहशतगर्दी का खात्मा फौजी ऑपरेशन के जरिए से होगा, नाम उसके मुख्तलिफ रखे जाते हैं, तो पहले तो ये बताइए कि जितने फौजी ऑपरेशन आपने पहले किए हैं उससे कितना अमन कायम हुआ है? अगर अमन कायम हो चुका होगा तो आपको मजीद किसी फौजी ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब यह है कि जब आप ये कहते हैं कि हम ऑपरेशन करना चाहते हैं तो आप फौज की तरफ से भी और कौम की तरफ से भी और पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से भी इस बात का ऐलान करें कि आपके पिछले सारे फौजी ऑपरेशन नाकाम हो चुके हैं। आप पाकिस्तान के आवाम को, आप फलाई को, आप खैबर पख्तूनख्वा को अमन फराहम नहीं कर सके हैं। इस बात को कबूल कीजिए, फिर बात करना शुरू कीजिए, तो फिर हम आपको बताएंगे कि ये हालात क्यों पैदा हुए हैं। आप याद करें 2001 से पहले इस पूरे इलाके में कोई बम धमाका नहीं होता था, कोई दहशतगर्दी नहीं होती थी। ये तब शुरू हुई कि जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया, नेटो की फोर्सेज यहाँ पर आई और जब कोलन पॉल ने अमेरिका के वजीर ने फोन किया हमारे जनरल मुशर्रफ को, तो मुशर्रफ ने उसकी सारी शर्तें मान ली, फोर्स को उससे पट्टे दे दिया और एयरफोर्स के हवाले कर दिए और भी उसके हवाले कर दी। और मुशर्रफ ने कहा कि अगर हम साथ नहीं करेंगे या हमें पत्थरों के जमाने में जाएंगे। मुशर्रफ ने कहा कि हम अगर अमेरिका का साथ देंगे तो इससे नतीजे में डॉलर मिलेंगे। उसने डॉलरों पे पाकिस्तान की कौम को भेजा था, उनकी बेटी डॉक्टर आसिया सिद्दीकी को भेजा था, लेकिन ये डॉलर आए होंगे